میں اپنے باپ کے ہمراہ گھر آ گئی۔ آفتاب کو تاکید کی کہ اپنی خیریت کی اطلاع دیتے رہنا اور 15 روز کے بعد مجھے لینے آ جانا۔ 15 دن کی بجائے 1 ماہ بیت گیا۔ ان کا خط آیا اور نہ فون آیا۔ ابا نے بھی مجھے واپس میرے گھر نہ بھیجا تو میرے جی میں وسوسے آنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے اب میں کبھی واپس اپنے گھر نہ جا سکوں گی۔ میری چھٹی حس کہتی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ آفتاب میرے بغیر اتنے دن رہنے والے نہیں ہیں۔ ابا سے کہا کہ کافی دن گزر گئے ہیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے آپ چھوڑ آئیے۔ بولے صبر کرو، آفتاب کو آنے دو، وہ خود آئے گا تمہیں لینے، ایسے جانا بے قدری ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ 1 ماہ اور گزر گیا۔ تب ایک دن آفتاب آ گئے۔ وہ کافی رنجیدہ تھے۔ کہنے لگے تم سے ایسی امید نہ تھی۔ جب بھی میں پھوپھا جان سے رابطہ کرتا تھا انہوں نے یہی کہا کہ تم ابھی مزید رہنا چاہتی ہو کیونکہ وہ بیمار ہیں، لہٰذا ان کو دیکھ بھال کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے بھی چھٹی نہ مل رہی تھی، اب میں صبر نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی مجھے بہت یاد آ رہی تھی تو سو چلا آیا۔ کافی دن رہ لی ہو، اب چلو اپنے گھر۔ ابا گھر پر نہ تھے۔ شام کو وہ آ گئے تو آفتاب نے مجھے اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے جواب دیا ابھی میری طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹر نے پرہیزی کھانا بتایا ہے، لہٰذا جب تک میں پوری طرح صحت یاب نہیں ہو جاتا یہ یہیں رہے گی۔ میرے شوہر نے سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں گھر جانے کے لیے بے چین تھی۔ کہا ابا جان آپ پھپھو کو بلوا لیں یا ان کے گھر سے اپنا کھانا بنوا لیا کریں، مجھے گھر جانا ہے، بہت دن ہو گئے ہیں۔ مومانی جان کو اکیلے گھر سنبھالنا ہوتا ہے، انہیں کافی تکلیف ہوگی۔ مومانی کی تکلیف کا بہت خیال ہے اور باپ کی تکلیف کا کچھ خیال نہیں۔ پھر آفتاب کو مخاطب کر کے ابا بولے تم چلے جاؤ، یہ ابھی نہیں جائے گی، جب تک اسے میں اجازت نہ دوں گا یہ یہیں رہے گی۔ میں حیران پریشان والد کا منہ تکنے لگی کیونکہ وہ صریحاً جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھے اور انہیں پرہیزی کھانے کی بھی حاجت نہ تھی، صرف مجھے اپنے خاوند کے ساتھ جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے آفتاب سے بہانہ بنایا تھا۔ میں نے کہا ابا جان مجھے مت روکیے، مجھے اپنے گھر جانا ہے اور اب میں ہر صورت جاؤں گی۔ تم نہیں جاؤ گی، وہ خفگی سے بولے، دیکھتا ہوں کون لے جاتا ہے تمہیں یہاں سے۔ کیوں نہیں جائے گی پھوپھا جان؟ جب وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے گھر جانا ہے تو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ پر اعتماد کر کے اپنی بیوی اور بچی کو بھیجا تھا اور آپ مجھے دھوکہ دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہاں دھوکہ دے رہا ہوں، دھوکے ہی سے لایا ہوں اپنی بیٹی اور نواسی کو۔ تم لوگوں نے بھی تو دھوکہ دیا تھا مجھے، میری بیوی اور بیٹی کو جدا کر دیا تھا، باپ کی مرضی کے بغیر میری بیٹی کا نکاح کر لیا۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ تم لوگوں نے جو زیادتی مجھ سے کی ہے وہ میں بھولا نہیں ہوں۔ پھوپھا جان آپ نے معافی دے دی اور ناراضی ختم کر دی، پھر اب کیوں روک رہے ہیں؟ میری بیوی گھر جانا چاہتی ہے، اجازت دے دیجیے۔ اگر نہ دوں اجازت تو کیا زبردستی لے جا سکتے ہو؟ جی ہاں، چلو بیگم اٹھو، دیکھتا ہوں تمہیں میرے ساتھ جانے سے کون روکے گا۔ میں پریشان کبھی ابا اور کبھی شوہر کا منہ تکتی تھی، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے التجا کی خوشی سے جانے کی اجازت دے دیجیے ابا، اگر میں نہ دوں تو؟ اس پر آفتاب کو طیش آ گیا اور بولے میں قانون کے ذریعے لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے پھر لے جانا قانون کے ذریعے، ابھی تو نکلو میرے گھر سے۔ ابا آفتاب کو دھکے دینے لگے اور کہا تمہیں طلاق دینی ہوگی میری بیٹی کو، تم نے میری رضا اور مرضی کے بغیر میری بیٹی سے شادی کی، میں اس شادی میں شریک نہ تھا، اللہ جانے میری بچی کی رضا تھی کہ نہیں، یہ سب میری بیوی کا کیا دھرا ہے اور تمہارے والد کا، میں اس شادی کو نہیں مانتا۔ کیا کہہ رہے ہیں پھوپھا جان؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب میں نے سنا کہ تمہارے باپ نے میری شرکت کیے بغیر میری بیٹی کا نکاح تم سے پڑھوا دیا ہے۔ ابا کے تیور دیکھ کر میں اور آفتاب دونوں ہی دہل کر رہ گئے۔ وہ طلاق کا بار بار مطالبہ کر رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی بیٹی اپنے منہ سے طلاق مانگے گی میں دینے میں ذرا نہ ہچکچاؤں گا۔ آفتاب کو یقین تھا کہ میں ایسا کبھی نہ کہوں گی، اور میں بھی ہرگز نہ کہتی، لیکن اپنے سگے بھائی کے الفاظ سن کر میں کانپ گئی۔ اسے اس کی آرزو نے اس قدر خود غرض بنا دیا تھا کہ وہ اپنا گھر بسانے کی خاطر بہن کا گھر اجاڑنے پر کمر بستہ تھا۔ میرے بھائی شبیر نے کہا آفتاب یاد رکھنا، اگر تم نے سیدھے طریقے سے طلاق نہ دی نا تو ہم تمہیں مار کر اسے بیوہ کر دیں گے۔
یہ کہہ کر بھائی میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ بولا میری بہن ہو تو باپ اور بھائی کی لاج رکھ لو، کہہ دو کہ تمہیں طلاق چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شبیر بھائی؟ کیوں میری معصوم بچی کو اپنے باپ کی شفقت سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ اس کی تم فکر مت کرو، ماں باپ دونوں کی محبت اور شفقت ہم اسے دیں گے، لیکن اپنے بھائی کی خوشی کے لیے کہہ دو کہ تمہیں طلاق چاہیے۔ کیوں نہ کہے گی؟ اگر میری بیٹی ہے اور اسے باپ کا کچھ خیال ہے تو ضرور کہے گی۔ کہو نا بیٹا، اس سے کہو کہ مجھے طلاق چاہیے، تاکہ بات آگے نہ بڑھے، ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ کسی نہ کسی کی تو جان جائے گی پھر، اور تم بھی پچھتاؤ گی۔ ابا کے منہ سے ایسی بھیانک باتیں سن کر میں تو کانپ گئی۔ ابا کے مزاج کو خوب جانتی تھی، جو کہتے تھے کر گزرتے تھے۔ میرا ساتھ دینے والی میری پیاری ماں تو موجود نہ رہی تھی، اب مجھے اس طوفان سے کون بچا سکتا تھا؟ میں گمسم بیٹھی تھی اور بھائی مجھے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ جوڑ کر التجائیں کر رہا تھا، کہہ دے بہن ورنہ میں سچ میں جان دے دوں گا، زہر کھا لوں گا۔ اور ابا کہہ رہے تھے تجھے زہر کھا کر جان دینے کی کیا ضرورت ہے میرے جگر کے ٹکڑے، میں کافی ہوں ان سب کے لیے۔ جب تک اپنی بیٹی کو بیوہ نہ دیکھ لوں گا آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ آخر کیسے جرت کی تھی انہوں نے میری بیٹی لے جانے کی؟ مجھے تو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ کیا بھائی اتنے خود غرض اور باپ ایسے سنگ دل ہو سکتے ہیں؟ رونا چاہا رو نہ سکی، چیخنا چاہا تو آواز حلق میں پھنس گئی۔ آنکھوں سے التجا کی، آفتاب دے دو مجھے طلاق، تاکہ یہ تمہاری جان کے دشمن شانت ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر دکھائیں اور تم جان سے جاؤ۔ آنکھوں کی زبان آنکھوں نے سمجھ لی۔ آفتاب نے کہا اگر تم مجبور ہو زبان سے الفاظ ادا کرنے سے تو سر ہلا دو۔ کیا واقعی تمہیں طلاق چاہیے؟ چلو بیٹی چلو، کہہ دو ہاں تم کو طلاق چاہیے۔ اپنے بھائی کی خوشیوں کی خاطر اپنے باپ کا مان رکھ لو، ہمارے غرور کو خاک میں نہ ملاؤ۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی کی آنکھوں میں وہ پختہ عزم دیکھ لیا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ضرور آفتاب کی زندگی کا چراغ گل کر کے اپنی خواہش پوری کر لیں گے۔ اس دن کا تصور کر کے ہی میں کانپ اٹھی اور بے اختیار میرے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے کہ ہاں مجھے طلاق چاہیے۔ آفتاب کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھ گئے، جیسے کسی نے اچانک جلتی سلاخیں چبو کر اس کی بینائی چھین لی ہو، قوت گویائی بھی سلب کر لی ہو۔ وہ بے اعتبار نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایسے الفاظ سن کر بیٹی کا باپ تو مر جاتا ہے، لیکن میرے باپ کی انتقامی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بڑے فخر سے گردن تان کر میرے باپ نے یہ الفاظ سنے۔ آفتاب نے مجھے طلاق کاغذ پر لکھ کر دے دی۔ اس کو اس بات کا شدید رنج تھا کہ میں نے اس کا مان توڑ کر اپنے باپ اور بھائی کا مان رکھ لیا تھا، پر میں اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں اس کو جیتے جی موت کے گھاٹ میں اترتے کبھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ خالی ہاتھ ہمارے گھر سے چلا گیا، جاتے ہوئے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہ ضرور کہا چاہو تو بیٹی مجھے دے دو، لیکن میں زبردستی تم سے نہ لوں گا، تمہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں بیٹی کے بغیر رہ لوں گا مگر تم نہ رہ سکو گی، میں یہ جانتا ہوں۔ لینا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی بھی لے جاؤ۔ ابا کے الفاظ سن کر میں اپنی بچی سے چمٹ گئی اور اسے کمرے میں لے کر جا چھپی۔ اندر سے کنڈی لگا لی کہ کہیں یہ ظالم باپ اور بھائی اسے مجھ سے چھین کر آفتاب کے حوالے نہ کر دیں۔ آفتاب کو خود مجھ پر رحم آ گیا، وہ بغیر بچی لیے چلا گیا اور میں کمرہ بند کر کے گھنٹوں اپنے نصیب کو روتی رہی۔ آج لگا کہ پوری طرح لٹ گئی ہوں، لیکن یہ جو مجھ پر بیتی کسی کے لیے حیرت کی بات نہ تھی۔ یہاں تو گاؤں میں ایسا ہی ہوتا رہتا تھا۔ اس واقعے پر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اور چچا 4 ماہ بعد اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آ گئے۔ بدلے میں میرے بھائی کی نامراد جھولی میں اس کی مرادوں کے پھول بھر دیے۔ میرا بھائی شبیر بہت خوش تھا میری قربانی پر، فخریہ طور پر کہتا بہن ہو تو ایسی، بہن ہو تو ایسی۔ کہتا تھا کہ ماں کی غلطی کی وجہ سے جو فاصلے ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان پیدا ہو گئے تھے، میری بہن نے اب اسے ختم کر دیا ہے۔ اب ہم اور چچا پھر سے ایک ہو گئے ہیں۔ خاندان تقسیم ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ دنیا ہستی ہے بلکہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں، اور گاؤں میں کمزور کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ابا اور چچا اب دونوں ایک ہو کر مضبوط بازو بن گئے ہیں ایک دوسرے کا، کوئی انہیں ہلا کر تو دیکھے۔ جتنا مجھے آفتاب سے بچھڑنے کا دکھ تھا، اپنی طلاق کا افسوس تھا،
اپنی بیٹی کا باپ سے جدا ہونے کا دکھ تھا، اس سے زیادہ اپنے لوفر اور نشئی چچا زاد کی منکوہا بن جانے کا دکھ تھا، اور اس سے زیادہ اس بات کا کہ جن مرادوں کو پورا کرنے کے لیے میرے بھائی نے مجھ سے قربانی مانگی تھی، وہ ان مرادوں کے پھول پوری طرح نہ چن سکا، اور اپنی شادی کے صرف 4 سال بعد ہی جواں سالی میں ایک حادثے کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گیا۔ ایک روز میرا بھائی شبیر ایک پہاڑی کے دامن میں کھڑا دوست کا انتظار کر رہا تھا کہ بڑا سا پتھر لڑکھڑاتا ہوا آیا اور اس کے سر پر لگا۔ وہ وہیں گر کر ختم ہو گیا۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر لینڈ سلائیڈنگ ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی حیرانی کی بات نہ تھی، لیکن کرب اور درد کے ساتھ ساتھ حیرانی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ بھائی کی میت گھر آئی تو میری آنکھیں اس کی لاش دیکھ کر بھی خشک تھیں، کیونکہ میں شاید اپنی زندگی کے سارے آنسو پہلے ہی بہا بیٹھی تھی، اور اب بھائی کی موت پر بہانے کے لیے ایک بھی آنسو میرے پاس نہ بچا تھا۔ جی چاہا کہ اپنے ابا سے کہوں کہ جس بیٹے کی خوشیوں کی خاطر میری بچی کو اس کے باپ سے جدا کیا تھا، میرے پیارے شوہر کو میرے سے جدا کیا تھا، آج وہ میرا بھائی جا رہا ہے۔ اسے روک سکتے ہو تو روک لو، مگر تم پوری طاقت لگا کر بھی اسے اس دنیا سے جانے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے جسے سب سے بڑی طاقت نے تقدیر کے قلم سے لکھا ہے۔ جو اپنی خوشیوں کی خاطر دوسروں کی زندگی میں کانٹے بچھاتے ہیں نا، ان کو خود بھی خوشیاں راس نہیں آتی۔